وراثت کے بارے میں کچھ کوشچن پوچھنے تھے، اگر آپ کو اس کی اجازت دیں۔ یہ جو قانون وراثت جو سورہ نساء میں بیان کیا گیا کہ اتنے ایسے مرنے والا جو ہے وہ اپنی وراثت میں جو ہوتا ہے اس کی اولاد کو ملتا ہے، لڑکیوں کو اور بچوں کو، اس کی بیوی کو اور اس کے باقی جو وہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ اس میں اصل میں ویریشنز اتنی زیادہ ہیں نا جی کہ وہ اس پر جنرک قسم کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اچھا اس لیے کہ آپ کی سچویشن اور ہوگی، کسی اور کی اور ہوگی، کسی اور کی اور ہوگی، صحیح، تو اس پر یعنی اتنی ڈیٹیل ڈسکشن جس میں ساری پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشنز کا احاطہ کیا جائے تو پھر تو وہ تو گھنٹوں کی بات ہے نا۔ ورنہ اگر کسی کو ایکٹیو ایشو ہے کہ بھائی میری یہ فراست ہے اور میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو اس پر تو ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن جنرک وراثت پر گفتگو جو ہے تو وہ ان معنوں میں یوز لیس ہے کہ اس کی پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشنز بہت زیادہ ہیں۔ صحیح، تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس کے بارے میں پرٹیکولر سچویشن جس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ جنرکلی اس پر بات کرنا جو ہے وہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کون سی ویریشن پر آپ بات کریں گے۔ صحیح، اب فرض کیا بیوی موجود ہے، بیوی نہیں موجود ہے، اچھا کتنی بیویاں ہیں، ایک ہے، دو ہیں، بچے کتنے ہیں، مرد اس میں لڑکا ہے یا ساری لڑکیاں ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، یہ یعنی کتنی ساری کمبینیشنز ہیں اس کی نا، تو ان سب پر کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ بے فائدہ سی چیز ہے۔ صحیح۔ یہ جو اس میں وہ کلالہ کا ایک لفظ آتا ہے وہ کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا صحیح، کہ کلالہ بھی ایک ویریشن ہے اس کی، اس کی ویریشن، تو اس پر جو ہے یعنی جنرک ڈسکشن کرنا اس پر کوئی فائدہ مند چیز مجھے نہیں لگتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن میں اس کی ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، یعنی ساری میجر تفصیلات بتائی گئی ہیں، مائنر اور بھی بہت ساری ہیں اس میں۔ تو اس سے یعنی سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اس کو۔ اگر کسی نے وراثت کی تقسیم میں کوتاہی کی ہے تو ابھی کے ابھی اس کو فکس کرنا چاہیے۔ صحیح، قرآن میں بہت کم چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، 2-3 چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس میں ایک جو ہے تو یہ وراثت ہے، اور اسی میں ہم سب سے زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، اسی میں آگے پھنسیں گے۔ بہت زیادہ، جی، بہت زیادہ پھنسیں گے۔ اصل میں تو آپ کسی اور کا مال کھا رہے ہیں نا، اور چوری کر کے کھا رہے ہیں یا غضب کر کے کھا رہے ہیں، یا ظلم کر رہے ہیں یا چوری کر رہے ہیں یا دونوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فرض کیا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا یا بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حصہ نہیں دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، جس لمحے آپ کے والد فوت ہوئے ہیں اس لمحے سے آپ چوری کر کے کھا رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کسی اور کا مال کھا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ہماری جو جائیداد ہے جس کو ہم اون کرتے ہیں، ہاں ہاں، وہ اپنے مرنے سے پہلے ہم اس کی وصیت لکھ چھوڑیں یا اس کو کیسے کریں؟ وہ اصل میں ویسٹ میں اس کی وصیت لکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسٹ کا قانون جو ہے وہ ہمارا قانون تو ہے نہیں، تو یہاں ضرورت ان معنوں میں ہے کہ کرنٹ حساب سے آپ وصیت لکھ لیں جو کہ شرعاً اس کی تقسیم ممکن ہو، صحیح، تو اس انداز میں انسان لکھ لیتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں نے پروفارمے بنائے ہیں، لوگوں نے اس کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، اپلیکیشنز اویلیبل ہیں موبائلز کی جس میں وراثت کی تقسیم کی ساری آپ اپنی ڈیٹیلز دے دیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنا اتنا تقسیم کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم وصیت لکھیں، لیکن اب جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں تو وراثت کا قانون، شرعی قانون موجود ہے، تو جیسے ہی والد فوت ہو جاتا ہے زمین آٹومیٹکلی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی آپ اس میں سے لیں گے، اگر اس میں سارے حصے داروں کی خوشی شامل نہیں ہو اور صلاح شامل نہیں ہو تو آپ جو لے رہے ہیں وہ آپ حرام لے رہے ہیں۔
میرے والد صاحب نے سب سے آخری ایک کتاب حجت اللہ البالغہ عربی میں خریدی تھی. ان کو شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی, تو کسی نے بہت اچھی حجت اللہ البالغہ چھاپی تھی. تو وہ جیسے ہی کوئی اچھی کتاب اور بہت ان کو بہت اچھی پرنٹ میں کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا, بہت ہی خوبصورت چھپی ہوئی کتابیں ان کو پسند ہوتی تھیں. تو کسی نے چھاپی تو ان کو بتا دیا کہ آئی ہوئی ہے, تو وہ انہوں نے خریدی. تو پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کے وہ فوت ہو گئے. تو یعنی وہ جلد جو ہے اس سے مجھے بڑی محبت تھی, اس لیے کہ میرے والد صاحب کی سب سے آخری خریدی ہوئی کتاب وہ تھی, تو وہ میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. تو اس کے لیے میں نے پھر سارے بہن بھائیوں سے علیحدہ علیحدہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میری وہ نہیں ہے, میری رائٹ نہیں ہے اس کتاب کو رکھنا. وہ وراثت کی وجہ سے نا, میں نے کہا میری رائٹ نہیں ہے, ان میں آپ لوگوں کا اس کتاب پر حق ہے, تو اگر آپ لوگ مجھے وہ حق معاف کر دیں اور یہ کتاب میں اپنے پاس رکھوں, تو اس لیے کہ مجھے شوق ہے اس کا, صرف محبت کی وجہ سے. ورنہ حجت اللہ البالغہ کی بہت ساری جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن یہ چونکہ میرے والد صاحب نے آخری خریدی تھی تو میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. تو سب سے میں نے فردر پوچھا, جب انہوں نے اجازت دے دی تو میں نے اپنے پاس رکھ دی وہ کتاب, ورنہ میں نہیں رکھ سکتا تھا. اگر رکھتا تو گنہگار ہوتا. سارے اس لیے کہ سب میں آٹومیٹکلی وہ تقسیم ہو گئی نا کتاب. تو اس طرح ہر چیز جو کہ آپ کے والد صاحب کی ملکیت ہے تو وہ سارے بہن بھائیوں میں آٹومیٹکلی تقسیم ہو جاتی ہے, چاہے فزیکلی تقسیم ہو یا نہ ہو, آسمانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ہاں. دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ ہمارے کلچر میں یا ہمارے ملک میں زیادہ تر رواج یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ہم ان کی شادیاں کر دیتے ہیں, ان کو جہیز دے دیتے ہیں, ان کی رخصتی کر دیتے ہیں, اور وہ یہ عزیم کر لیتے ہیں کہ جی ان کا جو وراثت میں جو حصہ تھا وہ ان کو ہم نے دے دیا جہیز کی صورت, اور باقی سارا کچھ اٹھا کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ غلط. یہ غلط اس لیے ہے کہ وراثت تو ہو نہیں سکتی نا, باپ تو ابھی زندہ ہے. ٹھیک, ایڈوانس میں آپ کہاں سے وراثت دے سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہی ہوگی. مرنے کے بعد ہی ہوگی. ہاں, آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد سارے بیٹوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے بھی آپ ناانصافی کی حد تک تو گنہگار ہوں گے. بالکل ناانصافی آپ نے کی ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے لاکھوں کا جہیز اپنی بیٹی کو دیا اور پھر آپ سمجھے کہ اب انصاف یہ ہے کہ باقی چیزوں میں وہ وراثت میں شامل نہیں ہو, تو اس کی آپ وصیت نہیں کر سکتے. جب مریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں وارث ہوگا. وصیت صرف آپ 1/3 میں کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ان کسی ایسے بندے کے لیے کر سکتے ہیں جس کو آٹومیٹکلی حصہ نہیں ملے گا. ہاں, جو آٹومیٹکلی جس کو مل گیا اس کے لیے, جو آٹومیٹکلی جس کو حصہ ملنا ہے تو اس کے لیے آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو ہے تو اپنی جائیداد چاہے ایک بچے کو دے دیں, چاہے 2 کو دے دیں, چاہے کسی کو دے دیں, چاہے خیرات کر دیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ مر گئے تو پھر آپ کے مرنے کے بعد شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگی. 1/3 میں آپ وصیت کے وہ ہیں حقدار ہیں, لیکن وہ بھی کسی ایسے بندے کو نہیں جس کو آپ کی وراثت میں حصہ ملے گا, کسی اور کو. جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر تو اس کا اختیار نہیں رہتا, پھر تو وہ جو باقی لوگ بچتے ہیں وہ وصیت کو تقسیم کرتے ہیں, اس کو وراثت کو تقسیم کرتے ہیں. ہاں ظاہر ہے, لیکن اس کا تو نہیں ہے. لیکن اگر اس نے وہ تو مر گیا, وہ چلا گیا, اس میں اس کا کتنا عمل دخل ہے, کتنا جواب دہ ہے وہ کہ اس میں کوئی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں. وہ کوئی بھی وہ نہیں, اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. بعد کے لوگ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو خود شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, ان کی ریسپانسبلٹی ہے. جو فوت ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا بیچارہ, اس کی کیا ریسپانسبلٹی. اس کو اپنی زندگی میں اگر نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. کیونکہ یہاں پہ تو قانون یہ ہے نا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جو جائیداد ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جانے کا زیادہ. اسی لیے جو ہے تو یہاں آسٹریلیا میں ہمیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں وصیت کرنی چاہیے, لیکن وہ وصیت ایگزیکٹلی ویسی ہو جیسے کہ شریعت میں تقسیم ہونی ہے. اس سے ڈفرینٹ ہم نہیں کر سکتے.